السلام علیکم. میں صفدر خیسر کوثر نیوز سے. جیسا کہ پچھلے دنوں ہم نے میسکو میں وکٹری فرسٹ گریڈ کالج کے افتتاح ہونے کو لے کر نیوز بتائی تھی. آج الحمدللہ 3 دن پہلے یہاں پہ وہ منظوری مل چکی ہے. وکٹری فرسٹ گریڈ کالج میں جن کورسز کو آپ تک دستیاب کیا جائے گا وہ تمام تفصیلات یہاں پہ پیش کی جائیں گی. طالبات اور خصوصاً المامور کے زیر اہتمام یہاں پہ جو مستحقین کو مدد کی جا رہی ہے، خصوصاً ایسے طلباء کو جن کے پڑھنے کو لے کر مسائل ہیں، ایسے طلباء کو یہاں پہ ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جا رہا ہے. ایسے میں جو بھی یہ نیوز دیکھیں وہ مستحق بچوں کو یہاں تک پہنچائیں تاکہ ان کو یہاں پہ دستیاب سہولیات مل سکیں. اس نیوز کو زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. السلام علیکم. سال کے واقعات تعلیمی میدان میں جو پیش آئے ہیں، خصوصاً حجاب کے تعلق سے، اس کے بعد سے کمیونٹی میں اس بات کا بہت احساس رہا ہے کہ ہمارے اپنے معیاری ادارے ہوں اعلیٰ تعلیم کے. تو اس پس منظر میں ہم لوگوں نے یہ جو کالج شروع کی ہے، یہ ایک صرف کالج ہی نہیں ہے، ایک مہم ہے اعلیٰ تعلیم کمیونٹی کو دلانے کے لیے. اور اس میں کامیابی صرف ایک انسٹیٹیوشن کے محنت کرنے سے بھی حاصل ہونا مشکل ہے جب تک کہ پوری کمیونٹی کا ساتھ نہ ہو. اور ہمارے پاس کئی میٹنگیں جلسے ہوئے ہیں جہاں پہ سب مل کے کام کرنے کا ایک عزم کا اظہار ہوا ہے. اب ہماری اپیل ہے پوری کمیونٹی سے، لیڈروں سے، ماں باپ سے، بچوں سے کہ اس کو ایک تحریک بنائیں تاکہ ہم اعلیٰ تعلیم کے میدان میں سب مل کے آگے بڑھ سکیں. سب مل کے کوشش کریں تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی. المامور وومنس چیریٹیبل ٹرسٹ میسور رجسٹرڈ کی جانب سے عرشیہ عبدالقادر سیٹھ ٹریجرر کی حیثیت سے آپ سے مخاطب ہوں. پہلے تو شروعات میں ہی میں شبیر سر کو مبارکباد دیتی ہوں کہ الحمدللہ میسکو اور المامور وومنس چیریٹیبل ٹرسٹ کی جو یہ گٹھ بندھن جس کو بولتے ہیں، ہمارا MOU آج 7 سال پہلے سائن ہوا اور الحمدللہ برابر کوآپریشن اور یونٹی کے ساتھ ہم یہ کام کر رہے ہیں. ہمارا مقصد پہلے تو المامور کا یہ ہے کہ ٹوگیدر وی میک دا ڈفرنس. ٹوگیدر مطلب ہم سب مل کے، یہ عورتوں کا ایکچولی NGO ہے جو خاص طور پر عورتوں کے ہی لیے اپلفمنٹ کے لیے بنایا گیا ہے. لڑکیاں جو ہمارے طبقے کے ہیں، جو بلو دا پاورٹی لائن طبقے کے ہیں اور دوسرے لوور انکم گروپس کے ہیں، ان کو بڑھاوا دینے کے لیے یہ ہم لوگ شروع کرے ہیں. اور اسی کے تحت ہمارا یہ پروجیکٹ تھا میسکو PU سٹارٹ کرنے کا میسکو کے ساتھ. تو الحمدللہ اب تک ہمارا سفر بہت اچھا گزرا ہے. اور اب یہ جو نئی کالج کا شروعات ہے، ڈگری کالج وکٹری فرسٹ گریڈ ڈگری کالج، الحمدللہ یہ بھی ان ایسوسیشن المامور اینڈ میسکو. یہ میں بتاتے چلوں کہ میسکو جو ہے کافی لوگوں میں یہ بات یہ ہے کہ اٹ از اے مسلم آرگنائزیشن، اٹ از ناٹ مسلم ایجوکیشنل سوشل کلچرل آرگنائزیشن، اٹ از میسور. M اسٹینڈس فار میسور. تو یہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ لوگوں کے پاس مسکنسیپشن ہے کہ یہ ایریا میں ایکچولی مسلمان زیادہ ہے، اسی لیے ہمارے پاس نمبر آف اسٹوڈنٹس جو ہے مسلمان زیادہ ہے، لیکن ہم لوگ نان مسلمس کو بھی خوش آمدید کرتے ہیں یہاں پر. ہمارے اسٹاف بھی it's all religions are there. We have Hindus as well as Muslims in our staff. In Mysore PU college staff میں ہمارے پاس مسلمان اور نان مسلم ٹیچرز لیکچررز آر دیر. اینڈ آپ کو میں بتاتے چلوں کہ یہ نئی کالج جو ہے ہماری، آپ دیکھ سکتے ہیں اراؤنڈ دا فرنیچر اینڈ دا اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی، دا کلاس رومز، یہ سب خاص طور پر ان کے اوپر ہم لوگ خاص دھیان دے کے بنائے گئے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو یہ کم فیس لینے کے باوجود ان کو گورنمنٹ کالجز کا رویہ نہیں اختیار کیا جائے گا. ان کو پرسنل اٹینشن اور خاص طور پر ان کو سب چیز مہیا کی جائیں گی یہاں پر انشاءاللہ. جیسے سر ابھی بتا چکے ہیں آپ کو، کمیونیکیشن سکلز اینڈ انگلش اسپیکنگ، اسپوکن انگلش، خاص طور پر یہ سب سکلز سکھائے جائیں گے along with the ڈگری. تو اور یہ فیس بھی ہماری بہت ہی ریزنیبل رکھی گئی ہے تاکہ سب
طبقے کے لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں. تو میری ایک ریکویسٹ ہے خاص طور پر سبھی پیرنٹس سے کہ اپنے بچوں کو جیسا سر بتائے ابھی تحقیق کر کے ہماری کالج میں داخلہ دلائیں. اور یہ سب جو ہے ہمارا المامور وومنس چیریٹیبل ٹرسٹ جو ہے ہمارے پریزیڈنٹ ڈاکٹر الفت فاطمہ, ڈاکٹر مسز نعیمہ بانو اینڈ ہمارے سیکریٹری جو ہے مسز سلمہ سبحان کے گائیڈنس پر چل رہا ہے. یہ سب تعلیمی ادارے سے ہیں یہ سب لوگ, اور میں اللہ سے امید ہے اور یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ انشاءاللہ اس میں اللہ تعالی ہمارے کو کامیابی دیں گے. اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ پیرنٹس اپنے بچوں کو یہاں داخلہ دلائیں, بے فکر ہو کے. کووڈ ہے اس بات کا فکر نہ کریں, ہم پوری ڈسپلن کے ساتھ لوگوں کو تعلیم دینے کی کوشش کریں گے. میڈم جیسا کہ آپ نے کہا کہ المامور کی جانب سے خصوصاً غریب بچوں کی خاص کر مدد کا ایک خیال ہے آپ کا, تو اس سلسلے میں آپ کے اب تک جو کام کیے گئے ہیں آنے والے دنوں میں جو ڈگری کالج کا ابھی اعلان کیا جا رہا ہے, کیا ایسے کالج میں بھی وہ ان بچوں کو موقع ملے گا جو بہت ہی غریب ہیں؟ جی ہاں, انشاءاللہ آلریڈی شروع ہو چکا ہے. جیسا کہ سر بتائے ابھی آپ کو اپلیکیشن کل ہی دینا شروع ہوئے ہیں, اور اس میں سے 2 ایپلیکنٹس آ چکے ہیں جس کو آلریڈی ہم لوگ کنسیشن کی بات کر چکے ہیں. ان کے لیے ہماری فیس بہت کم ہے, اس میں سے بھی ان کو 50% اسپانسرشپ دلا رہے ہیں. الحمدللہ ہم لوگ 200+ ممبرز ہے جس کے پاس سے میں خود ایز اے ٹریجرر کلیکٹ کرتی ہوں ان کی چیریٹی, ڈونیشن, زکوٰۃ. سو ہم لوگ انشاءاللہ ان کو اسپانسر بھی کرنے کو تیار ہیں. تو جو ایک طرح سے آنے والے دنوں میں ایک روشن مستقبل بنانے والے ہیں, انشاءاللہ ایسوں کو پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں. جی ہاں, ایسے اسٹوڈنٹس کو خصوصاً ہمارے یہاں پر آٹو ڈرائیورس کے بچے ہیں, وینڈرز کے ہیں, کولی ہیں, ویسے اسٹوڈنٹس بھی آ رہے ہیں جن کو 10th اور PUC تک کی ایجوکیشن مہیا تھی. اب انشاءاللہ میسکو کے تحت ان کو آگے بھی ڈگری کالج میں بھی پڑھنے کو نصیب ہوگا انشاءاللہ. علمہ رجسٹر ہوں, میں المامور کی جوائنٹ وائس پریزیڈنٹ ہوں الحمدللہ. اور یہ میسکو میں بھی مجھے داخل کر لیا گیا ہے ایگزیکٹو کمیٹی ممبر بنا کے. جیسا کہ ابھی عرشیہ نے کہا کہ ہم سب مل کر ہم کمیونٹی کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایم یہ ہے کہ ان میں وہ کیریکٹر بلڈنگ بھی لایا جائے اور اخلاق بھی سدھارا جائے. اس کے ساتھ انہیں جو دنیا میں کامیاب ہو کر آگے بڑھنے کے لیے جو ضرورت ہے ایز اے ٹیکنیکل پرسن, کیونکہ BCA از اے ٹیکنیکل کورس, وہ BCA ٹیکنیکل کورس اور اس کا بہت ڈیمانڈ بھی ہے. اس میں ایسے لوگ جائیں جو اخلاقی اور کردار میں بھی اعلیٰ ہوں. یہ میرا دور میں میسکو ایک بڑا تعلیمی ادارہ ہونے کے ساتھ ساتھ شاید واحد ادارہ ہے جہاں پر مجلس منتظمہ یعنی کہ ایگزیکٹو کمیٹی میں خواتین کی شرکت بھی ہے. پہلی تو وہ بات ہوئی. دوسرا, جیسا کہ اب سارا شہر جانتا ہے, میسکو اور المامور ویمنس چیریٹیبل ٹرسٹ کے اشتراک سے کئی تعلیمی کام انجام دیے جا رہے ہیں, جس میں نمایاں طور پر ذکر کی ضرورت میسکو PU کالج کی ہے, جس کا آج 7واں سال چل رہا ہے اور بالکل کامیابی سے چل رہا ہے. ان 7 سالوں میں ہمارا تجربہ جو رہا ہے اس میں نمایاں طور پر یہ بات ہمارے علم میں آئی ہے کہ اس علاقے میں میسور شہر کا شمال اور شمال مشرقی حصہ, نارتھ اور نارتھ ایسٹ جسے کہیں, اس میں اعلیٰ تعلیم کے اداروں کی کمی ہے, جبکہ کافی بچے اب اعلیٰ تعلیم کے لیے جستجو بھی ہے, شوق بھی ہے اور کوشش بھی جاری ہے, اور اس کے لیے دور کے کالجوں میں داخلہ لے رہے ہیں کیونکہ ان کی مجبوری ہے. اس لیے ہم لوگوں نے طے کیا کہ یہاں پر ایک ڈگری کالج کی ضرورت ہے. 30 مئی کو ہماری اسی طرح پریس کانفرنس ہوئی جس میں اعلان کیا گیا کہ ہمارا ایک ڈگری کالج شروع ہونے جا رہی ہے. ماشاءاللہ اب میں آپ کے سامنے خوشی کے ساتھ اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی کی طرف سے اجازت مل گئی ہے کہ
کہ ہم اس کالج کو اس سال شروع کریں، اور ہمارے پاس داخلہ کا پروسیجر بھی سٹارٹ ہوا ہے، اپلیکیشنز وغیرہ دیے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور بات جو شروع میں کہنے کی ضرورت ہے جس کو، وہ یہ کہ ڈگری کالج اعلیٰ تعلیم کا ادارہ ہے، اور اعلیٰ تعلیم کے تعلق سے ہماری سوچ میں ایک تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مگر ان کی سوچ اکثر پی یو لیول کی ہی ہوتی ہے یا اسکول لیول کی ہوتی ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ایک اعلیٰ سوچ، اعلیٰ فکر، ہائی تھنکنگ جسے کہتے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس میں لانے کی ضرورت ہے، جس میں یہاں کے کالجز کا بھی ایک طرح سے اس ذمہ داری کو پوری نہیں کی جا رہی ہے۔ اور ان چیزوں کو ہم ذہن میں رکھتے ہوئے اس کالج کو شروع کرنے جا رہے ہیں کہ یہ نہ صرف ایک ہماری نئی کالج ہو، بلکہ ایک نئی معیاری کالج ہو، جہاں پہ تعلیم کا نظام معیاری ہو، جہاں پہ اور بھی پروگرام اعلیٰ معیار کے ہوں، جیسا کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، لینگویج سکلز، یہ ساری چیزوں کا انتظام ہے۔ حالانکہ کہنے کو ہمارے پاس 2 کورسوں کی اجازت ہے، بی کام اور بی سی اے۔ بی سی اے یعنی کہ بیچلر آف کمپیوٹر اپلیکیشنز، ہم ان دونوں کورسز میں ایڈ آن کورسز کو شامل کیے ہیں۔ مثلاً بی کام کے لیے امپلائبلٹی سکلز، کمپیوٹر سکلز میں جس میں ٹیلی اور اس طرح کے کئی اور کورسز، کمیونیکیٹیو انگلش، اور کیونکہ اب این ای پی میں بی کام بھی 4 سال کا کورس ہے، ان 4 سالوں میں ہم نئے ایڈ آن کورسز شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح بی سی اے میں بھی ہمارے پاس ایڈ آن کورسز ہیں، اور چونکہ ہمارے پاس 25-30 سال کا کمپیوٹر ریکروٹمنٹ کا تجربہ ہے، اس تجربے کی روشنی میں ہم ان نئے طلباء کو بھی اس بات کی یقین دہانی کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کیمپس ریکروٹمنٹ بھی رہے گا، کیونکہ اس کا انتظام پہلے سے ہمارے پاس چلتا آ رہا ہے۔ بڑی کمپنیاں ہمارے پاس آتی ہیں، اور ساتھ ساتھ باہر کی ودیشی کمپنیاں جیسے کہ دبئی کے، گلف کنٹریز کی کمپنیاں بھی یہاں پر آ کر کیمپس ریکروٹمنٹ ہمارے پاس آئی ٹی اے میں کرتے جا رہے ہیں۔ اکثر ماں باپ جو ہے کالج کے انتخاب کے تعلق سے، ہماری گزارش ہے کہ ماں باپ تھوڑا سنجیدگی سے اس کے تعلق سے غور کر کے فیصلہ کریں۔ اکثر انتخاب جو کالجوں کا ہو رہا ہے وہ سنی سنائی باتوں پہ ہو رہا ہے، ماں باپ اور بچے بھی سنی سنائی باتوں پہ جا رہے ہیں۔ مثلاً کسی کالج کا بڑا کیمپس ہے اور اس کالج میں خاندان کے بڑے تعلیم حاصل کر چکے ہیں، اس بنیاد پر آج بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں جانے کی ایک جستجو ہے، ماحول بھی ہے، رجحان بھی ہے، جبکہ سوچنا یہ چاہیے کہ آج اس کالج کے حال کیا ہے، اس کا تعلیمی معیار کیا ہے، ہمارے بچوں کو وہاں کس طرح کی تعلیم حاصل ہو رہی ہے۔ داخلے تو ہو رہے ہیں، اچھی خاصی فیس لی جا رہی ہے، مگر بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی ہے وہاں پہ، جس کا ہم یہاں پہ خاص طور سے انتظام کرتے ہیں۔ ماں باپ سے ہماری گزارش ہے کہ اس کے تعلق سے غور کریں، کالج کے بارے میں معلومات حاصل کریں، ان کا معیار کیا ہے وہ بھی دیکھیں۔ آج ہمارے بچے جن کالجوں میں جا رہے ہیں وہ میسور سٹی کے ٹاپ کالجز میں ان کا شمار نہیں ہے۔ اس بات کو میں اسٹریس کرنا چاہتا ہوں، زیادہ تر مشنری کالجز کو جاتے ہیں جہاں پہ معیار آج اتنا اونچا نہیں ہے جتنا کہ پہلے ہوا کرتا تھا۔ پچھلے 25 سالوں میں ان کا ٹاپ میں شمار نہیں ہے، اس بات پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، فیس کے تعلق سے بھی یہ یہاں پر کہنا ضروری ہو جاتا ہے کہ اچھی خاصی فیس لی جا رہی ہے اور ماں باپ بخوشی دیتے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس کے مقابلے میں فیس بہت مناسب ہے، افورڈیبل جسے انگریزی میں کہا جا سکتا ہے۔
اور یہاں پہ انسٹالمنٹ کی فیسلٹی بھی دے رہے ہیں اور ڈسٹنکشن اور اس سے زیادہ جو نمبرات مارکس لیے ہیں بچے ان کے لیے کافی کنسیشنس ہیں اور اس طرح کے بچے آ بھی رہے ہیں ہمارے پاس. اس کے علاوہ بھی المامور ٹرسٹ کی جانب سے بچوں کو اسپانسر کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ ڈگری کالج میں بھی جاری ہے. اس کا بھی فائدہ اٹھانا ضروری ہے اور اس کے تعلق سے ماں باپ ہو کہ اسٹوڈنٹس ہو آ کے ہم سے مل کے بات کر سکتے ہیں. ضروری ہے کہ کالج کو بھی آئیں, بات چیت کریں, معلوم کریں کہ کیا معاملات ہیں, فیس کا ہو کہ تعلیمی معیار کا ہو کہ فیسلٹیز ہو. بلڈنگ کیمپس حالانکہ ہمارا اتنا بڑا نہیں ہے, 1 ایکڑ کا کیمپس ہے, مگر معیاری فیسلٹیز مہیا ہیں. ہمارے کلاس رومس ایکسلنٹ ہیں, لائبریری ایکسلنٹ ہے, فیکلٹی ایکسلنٹ ہے اور اس کا ثبوت ہمارے پی یو کالج کا ریزلٹس بھی ہیں اور ہمارے یہاں سے پی یو پاس شدہ جو طلباء ہیں وہی ہمارے ایمبیسڈرس ہیں. ثبوت ہیں کہ ہمارے پاس جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہم کر بھی رہے ہیں. سر آپ نے پچھلے بیان میں یہ کہا تھا کہ المامور کی جانب سے جو اب تک کالج چل رہی تھی ایگزسٹنگ کالج جس میں صرف گرلس کو تھا, تو یہ جو وکٹری فرسٹ گریڈ کالج کا جو آپ نے ابھی اعلان کیا ہے ایک طرح سے خوشخبری والا اعلان ہے, اس میں کوئی ایجوکیشن ہے تھوڑا کر کے جی ہاں, والدین کو معلوم ہو جی بتا دیجیے سر. نہیں, اس بات کا ذکر بھی بہت ضرور ہے. شکریہ آپ کا اس نقطے کو اٹھانے کے لیے. ہم کو احساس ہوا ہے کہ پی یو تک تو بچے گرلس کے لیے الگ ایک کالج کی ضرورت ہے کیونکہ ذہن سوچ بچوں میں ابھی پختگی نہیں رہتی, مگر جب انڈر گریجویٹ کورس میں آتے ہیں بچے تو پختگی رہتی ہے اور ان کو ایکسپوجر کی ضرورت ہے. یہ پروفیشنل کورسز ہیں, بی کام ہو کہ بی سی اے ہو, پروفیشن میں جانے والے بچوں کو ایکسپوجر کی ضرورت ہے. سوسائٹی میں جہاں پہ ان کو پروفیشنز میں جانا ہے وہاں پہ صرف عورتوں کے پروفیشن کا انتظام نہیں ہوتا, مردوں کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اسی لیے ہم نے طے کیا ہے کہ لڑکیوں کو اور لڑکوں کو ساتھ رکھ کے تعلیم دیں تاکہ اچھا ایکسپوجر ہو. مگر اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی ذکر ضروری ہے کہ ہمارے پاس بہت اچھا انتظام ہے کہ تاکہ کسی طرح کا مس یوز نہ ہو. اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ لڑکے لڑکیاں تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں پہ ماحول ہی کچھ اس طرح ہوتا ہے, آزادانہ ماحول ہوتا ہے, آزادانہ ماحول ہوتا ہے. جی ہاں, وہ اس بات کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے. ہمارے پی یو کالج کو ہی کمپیئر کریں آپ تو ماحول یہاں پہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں خاص توجہ دی جاتی ہے اس بات کو کہ بچے کھلے ذہن سے سمجھیں ہر زندگی کو. تو ڈگری کالج میں اس کا اور بھی زیادہ انتظام رہے گا. ماں باپ اس کے تعلق سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. یہاں میں ایک چھوٹی مثال دوں آپ کو. یہ ایک بچے ہمارے جو پورے دنیا میں آج مشہور ہو گئی ہے وہ ہمارے منڈیا کی بچی مسکان ہے. اس میں جو دلیری, ہمت اور بات کرنے کی صلاحیت اس میں جو دیکھنے کو ملتی ہے وہ آپ کو ایسے بچے میں کم ملتی ہے جو صرف لڑکیوں کی کالج میں تعلیم حاصل کی ہو. 50-100 بچوں لڑکوں کے درمیان کھڑ کے اس طرح کا جواب دینا اس کو اس لیے ممکن ہوا کہ اس کو ایکسپوجر تھا لڑکوں کے ساتھ. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی ادارے میں یہ داخلے شروع ہو چکے ہیں کیونکہ پچھلے دنوں سیکنڈ پی یو سی کا جو رزلٹ آیا اس کے بعد کیا داخلوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے؟ جی ہاں, سلسلہ شروع ہو چکا ہے. ہم انتظار کر رہے تھے یونیورسٹی کے اپروول کا. 3 دن پہلے اپروول آیا, ہم فوراً اپلیکیشن دینا شروع کیے ہیں. پبلسٹی بھی ہو رہی ہے سوشل میڈیا میں. اسی کے تعلق سے آج کے پریس کانفرنس بھی بلایا گیا ہے. سر تشہیر کے بارے میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ مساجد میں اعلان کر رہے ہیں یا کس قسم کے؟ جی ہمارے لیے جو بھی چینلز اویلیبل ہیں سوشل میڈیا اور اس طرح کے پریس کانفرنس اور فلیکسز, اس طرح کی پبلسٹی, ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو خاص طور پہ ہمارے لیے مخصوص چینل ہے وہ مساجد کا ہے. جمعہ میں اعلان اس کا بھی انتظام کیا جائے گا.